الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، بہت سارے لوگوں میں کچھ مذموم عادتیں خصلتیں ہوتی ہیں جس کا ذکر قرآن مجید اور سنت نبویہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان عادتوں اور خصلتوں کا ذکر کر کے ان کی مذمت کی ہے یا ان کے برے انجام کا ذکر کیا ہے۔ ان بری عادتوں میں سے ایک عادت ظلم ہے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اپنے آپ پر بھی اور لوگوں پر بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے بیان کیا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالی نے فرمایا، میرے بندو، میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن کئی ظلمتوں کا باعث بنے گا، اندھیروں کا باعث بنے گا، اور بخیلی سے بچو، اس لیے کہ بخل نے ہی تم سے پہلے والے لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔ اسی بخیلی نے انہی اپنوں کا خون بہانے پر اور حرام چیزوں کو حلال سمجھنے پر آمادہ کیا ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ظلم کے معنی ہیں کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ جگہ میں رکھنا۔ ظلم تین قسم کا ہوتا ہے۔ ظلم کی پہلی قسم یہ ہے کہ آدمی اپنے رب کے ساتھ ظلم کرے، وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، والکافرون هم الظالمون۔ سورۃ البقرہ آیہ نمبر 254۔ کافر ہی اصل ظالم ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کی ملاوٹ کر کے، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ اوروں کے لیے پھیر دی جائے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 13۔ ظلم کی ایک دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ پر ظلم کرے، وہ اس طرح کے شہوتوں اور خواہشوں کے پیچھے لگ جائے اور واجبات کو چھوڑ دے، واجبات کی ادائیگی میں سستی برتنے لگے اور اپنے آپ کو گناہوں کے سمندر میں غوطہ لگائے، گناہوں کے سمندر میں کود جائے، بڑے بڑے جرائم اور برائیاں کرنے لگے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگے، جیسے اللہ تعالی نے فرمایا، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 33۔ ظلم کی ایک تیسری قسم یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں پر ظلم کرے، اللہ تعالیٰ کی دوسرے مخلوقات پر ظلم کرے،
وہ اس طرح سے کہ لوگوں کے مال غلط طریقے سے لوٹنے لگے، کھا جائے اور دوسروں پر ظلم و ستم سے پیش آئے، لوگوں کو مارے، گالیاں دے اور کمزوروں پر ظلم کرنے لگے۔ ظلم کا نشانہ خاص کر وہ بنتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، جو اپنا بدلہ نہیں لے سکتا، جو اپنا انتقام نہیں لے سکتا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی شکلیں ہیں کہ اللہ تعالی کے بندوں اور اس پر مخلوق کا جو ظلم ہوتا ہے اسی کی کچھ شکلیں ہم یہاں پیش کر رہے ہیں، اور اس مطویہ، اس پامفلیٹ سے ہماری یہی مراد ہے کہ آج جیسے کچھ اللہ کے بندوں کے ساتھ ظالم ظلم کر رہے ہیں، کیا کیا اس کی شکلیں اور صورتیں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا غصب الارض، تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی زمینیں ہڑپ لی جاتی ہیں، کسی نے کرائے پر آپ کو گھر میں رکھا، اپنے گھر میں اس کا گھر قبضہ کر لیا، کسی نے دکان آپ کو کرائے پہ دیا تو دکان قبضہ کر لیا اور کاغذات بدل دیے، گھر کے، مکان کے، جگہ کے کاغذات بدل دیے۔ اگر باپ کا انتقال ہوا تو بہنوں کی جائیداد ہڑپ لی، بڑا بھائی تھا تو بڑا بھائی نے چھوٹے بھائیوں کا حق مار لیا، چھوٹے بھائیوں نے بڑوں کا حق مار لیا۔ اسی لیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں من اخذ شبرا من الارض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 اراضين، جس نے زمین میں سے ایک بالشت بھی ظلم کرتے ہوئے حاصل کیا، قیامت کے دن اسے 7 زمینوں سے طوق پہنایا جائے گا۔ من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من 7 اراضین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے ایک بالشت برابر زمین پر بھی ظلم سے قبضہ کیا، اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور شکل جو ظلم کی ہم دیکھتے ہیں، حق دینے میں ٹال مٹول کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطل الغنی ظلم۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے قرض لیا لیکن جب اسے ادا کرنے کے قابل ہوا تو ٹال مٹول کرنے لگا، یہ زیادتی ہے۔ شریعت کی نظر میں یہ ایک سنگین جرم ہے اور عدالت جرم کی نوعیت کے مطابق اسے سزا دے سکتی ہے۔ یہ ایسی حرکت نہیں جسے نظر انداز کر دیا جائے۔ اسی طرح ظلم کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ مزدوروں سے کام لیا جائے اور انہیں مزدوری نہ دی جائے، یا مزدوری کام ختم ہونے کے بعد کم کر دی جائے، جیسے اکثر آج کل دیکھنے میں آتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا وہ جو کسی کو مزدور رکھے اور اس سے پورا کام لے اور اس کی اجرت نہ دے، اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ شیخ نے یہاں ایک قصہ بیان کیا ہے جو انہوں نے مکے میں اپنے کسی شیخ سے سنا ہے۔ کہتے ہیں كان رجل يعمل عند كفيله فلم يعطه راتب الشهر، کہتے ہیں کہ ایک اجنبی تھا جو
کسی دوسرے ملک سے جا کر کہیں کام کر رہا تھا تو اس کا جو کفیل تھا اس نے اس کی تنخواہ نہیں دی، پہلے مہینے کی تنخواہ نہیں دی گئی، دوسرے مہینے کی تنخواہ نہیں دی، تیسرے مہینے کی تنخواہ نہیں دی، اور وہ شخص بار بار گڑ گڑاتا اپنے کفیل سے، اپنے یجمان سے، اپنے آقا سے کہ بھائی میری مزدوری دے دی جائے، میری تنخواہ دی جائے، اور اسے پیسوں کی تنخواہ کی بہت ضرورت ہے، اور اس کی بیوی ہیں، بچے ہیں، اپنے شہر میں بھوکے ہیں، اور اسے بہت ضرورت ہے، لیکن کہتے ہیں فلم یستجب لہو، اور وہ اس پر کان نہیں دھرتا، ایسے کہ جیسے اس کے کان میں کوئی چیز رکھ دی گئی ہو جو اس مجبور اور بےکس انسان کی آواز دہائی اس کے دل تک نہیں پہنچتی۔ تو بالآخر اس مظلوم نے کہا حسبی اللہ، بالآخر اس مظلوم نے کہا حسبی اللہ بینی و بینک، اب تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا میرا اور آپ کا، اور ان قریب میں اللہ تعالی سے آپ کی شکایت کروں گا، آپ کے لیے بددعا کروں گا۔ تو اس آدمی نے بھی کہا اذهب وادعو علی عند الکعبہ، جاؤ اور کعبہ مقدسہ جا کر وہاں جا کر میرے خلاف اللہ سے دعا کرو، میرے لیے بددعا کرو۔ عجیب جرأت تھی اس آدمی کی، اور اس نے بھرپور گالیاں دی، دھتکار دیا۔ تو یہ جو مظلوم تھا اس نے بھی کعبۃ اللہ پہنچ کر اللہ کے دربار میں گڑ گڑانا شروع کیا، اور دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہوتے ہیں اس میں اس نے دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی کرم ایسا ہوا کہ اس نے جو بد دعا کی، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، مقبول ہو گئی، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، سورۃ الشعراء آیہ نمبر 227۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ظالموں کو بہت جلد ہم مزہ چکھائیں گے، وہ بھی دیکھ لیں گے کہ کس انجام کو وہ پہنچتے ہیں۔ دن وقت کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے گئے، اور اس آدمی کا، اس مزدور کا جو کفیل تھا، جو اونر تھا، جو یجمان تھا، جو آقا تھا، اللہ نے اس کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ سارا جسم بے حرکت ہو کر رہ گیا، جسم کو حرکت دینے سے قاصر رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر دکھوں، مصیبتوں، تکلیفوں کا بوجھ ڈال دیا۔ تو نوبت یہاں تک آئی کہ وہ سو بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ ہسپتال میں داخل کر دیا گیا، ایک زمانے تک ہسپتال میں رہا۔ اور جس نے بد دعا کیا تھا مظلوم، اس کو اس بات کی اطلاع ہوئی، اور لوگوں کے ساتھ وہ اس بیمار ظالم کی عیادت کے لیے پہنچا۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو ظالم نے مظلوم سے پوچھا ادعوت علی، کیا تم نے اللہ کے بارگاہ میں میرے لیے بد دعا کیا ہے، میرے خلاف بد دعا کی ہے؟ قال له نعم، تو مظلوم نے کہا کہ ہاں، اور میں نے اس جگہ پہنچ کر تیرے خلاف بد دعا کی جہاں تو نے کہا تھا کہ کعبۃ اللہ میں پہنچ کر بد دعا کرو۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، پھر کہا اعطہ جمیع حقوقہ، اس کی جتنی بھی تنخواہ ہے اس کی تنخواہ فوراً ادا کرو، اور اس سے کہو کہ وہ میرے لیے اللہ تعالی سے معافی کی گزارش کرے اور میرے لیے شفا کی دعا کرے۔ تو بہرکیف ظلم کا یہی انجام ہوتا ہے، اور ظالم جب ایسی حرکتیں کرتا ہے تو بہت جلد اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح ظلم میں سے ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کا حق لینے کے لیے جھوٹی قسم کھائی جائے، اللہ کے بندوں کی حقوق کو ہڑپ کرنے کے لیے جھوٹی قسم کا سہارا لیا جائے۔
عن ابی امامۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من آراك۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی مسلمان آدمی کا حق قسم کھا کر مار لے گا تو اللہ تعالی نے اس کے لیے جہنم واجب کر دیا ہے اور جنت اس پر حرام کر دے گا۔ ایک شخص نے آپ سے کہا اگرچہ وہ معمولی سی چیز ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ مسواک کی ایک ڈالی ہی کیوں نہ ہو، مسواک کی ایک چھڑی ہی کیوں نہ ہو، پیلو کی ایک ڈال ہو، جب جھوٹی قسم کھا کر مسواک کی ایک ڈال ہڑپ کر لینے پر اتنی سخت وعید ہے تو اتنی سی معمولی چیز کے بارے میں عدالتی فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، یہی باب سے مناسبت ہے۔ انہی ظلم کی چیزوں میں سے ایک ظلم ہوتا ہے جو جادو ٹونے کی شکل میں ہوتا ہے۔ رشتہ دار آپس میں کسی رشتہ دار پر جادو ٹونا کر دیتے ہیں یا کوئی کسی اور پر جادو کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں خاص وہ جادو ہے جو شوہر اور اس کی بیوی کو جدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 102۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قیل یا رسول اللہ وما ہن قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک، جادو، جس جان کا قتل اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، وڈی کھانا، لڑائی کے دن دشمن کو پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا اور پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر الزام تراشی کرنا۔ محترم حضرات و خواتین، ظلم کی ایک اور قسم جو آج ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، جس کا بہت چلن ہے، وہ ہے اولاد کے درمیان بے انصافی کرنا، ماں باپ کا کسی اولاد کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا اور دوسرے اولاد کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہ ہونا۔ یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے جو آج مشاہدے میں ہے، دیکھنے میں آتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اچھی طرح سن لینا چاہیے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میرے باپ نے مجھے کوئی تحفہ دیا تو میری ماں عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں آپ کے اس ایک بیٹے کو کوئی تحفہ
دینے پر راضی نہیں ہوں جب تک کہ آپ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لیں۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما کے باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صدقے پر، اس تحفے پر، اس ہدیے پر گواہ بنائیں جو انہوں نے اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ، کیا آپ نے اپنے ہر بچے کو ایسا تحفہ دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے بیٹوں کے درمیان، اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ تو میرے باپ نے اس صدقے کو دوبارہ واپس لوٹا لیا، یعنی جو صدقہ، جو ہدیہ، جو تحفہ انہوں نے مجھے خاص کر کے دیا تھا، دوسرے بیٹوں کو نہیں دیا تھا، اس کو واپس لے لیا۔ اسی طرح ظلم کی قسموں میں سے ایک قسم ہے جانوروں، پرندوں کو قید کرنا یہاں تک کہ وہ مر جائیں، ان کی موت آ جائے، جیسے بہت سارے ہیں، بلیوں کو، کتوں کو اور اسی طرح طوطوں کو اپنے گھروں میں پالتے ہیں لیکن وقت پر دانا پانی نہیں دیتے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من قشاش الأرض۔ صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے اس بلی کو باندھ رکھا تھا یہاں تک کہ بھوک سے وہ مر گئی، اس بلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے آگ میں ڈال دیا۔ اسی طرح ظلم کی قسموں میں سے ایک قسم اور بھی ہے کہ جھوٹی گواہی دینا، یعنی لوگوں پر خامخواہ بہتان لگا دینا، یعنی پاک باز معصوم لوگوں پر دشمنی کی وجہ سے جھوٹے الزامات لگا دینا۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا تو فرمایا الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، معصوم جان کو قتل کر دینا۔ وقال، اور اسی طرح کا فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر قول الزور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بڑے گناہوں میں سے گناہ یہ ہے کہ آدمی جھوٹی گواہی دے، جھوٹی بات کہے، خامخواہ کسی پر الزام لگا دے، جیسے آج کل لوگوں پہ الزام لگانے کا بازار گرم ہے، پتہ نہیں کون کس پر کیا کیا باتیں کہہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے، عورتوں میں ہو مردوں میں ہو، یہ چلن عام ہے۔ اسی طرح ظلم کی اقسام میں سے قسم یہ ہے کہ عورت کا جو مہر ہوتا ہے اس مہر کا ادا نہ کرنا، یا ادا بھی کرے تو ظلم سے اس مہر کو کھا جانا، جیسے آج کل بہت سارے ہیں جو عورتوں کا مہر زیورات کے روپ میں دیتے ہیں اور یہ زیور خود بیچ کر کھا جاتے ہیں۔ یہ چور ہیں اور یہ ظالم ہیں،
اور اسی طرح مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دینا بھی ظلم ہے، صحیح گواہی کو چھپانا بھی ظلم ہے، حقائق کو چھپانا بھی ظلم ہے، اور کسی کی غیبت کرنا بھی ظلم ہے، اور چغل خوری کرنا ظلم ہے، اور غافل نادان لوگوں کو دھوکہ دینا بھی ظلم ہے، بدعہدی کرنا ظلم ہے، اور وعدہ وفائی نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے، اور حق بات کہنے سے چپ رہنا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، اور ظالم کو ظلم سے نہ روکنا یہ بھی ظلم میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ظاہر اور چھپے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے ظلم ہیں۔ ہم ایسے سارے ظالموں سے کہتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچیں، چاہے مظلوم مسلمان ہو یا کافر۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا دعوت المظلوم وَإِن كَانَ كَافِرًا، مظلوم کے بد دعا سے بچو گرچہ کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ظلم کا بدلہ، ظلم کا انجام بہت جلد آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اسی لیے شاعر نے کہا، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم مرتعه يفضي الى الندم تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم۔ اے ظالموں، یاد کرو اللہ تبارک و تعالی کی اس فرمان کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 42 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں۔ اے نبی، اس دن سے تم انہیں ڈرا دو جب کہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، مگر انہیں صاف جواب دیا جائے گا، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ قیامہ میں بھی فرمایا، آیت نمبر 36 میں، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ القلم میں فرمایا، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ان اللہ لیملی للظالم فاذا اخذہ لم یفلت، اللہ تبارک و تعالی ظالم کو مہلت دیتے ہیں لیکن جب پکڑ لیتے ہیں تو اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالی نے سورۃ الشعراء میں فرمایا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ سورۃ ہود آیت نمبر 102۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ شعراء میں فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کا ترجمہ قرآن کھول کر اچھی طرح پڑھ لیں۔ سورہ اور آیت نمبر یہاں لکھا ہوا ہے، سورۃ الشعراء آیت نمبر 227۔ اسی طرح ہم ہر اس ظالم کے لیے یاد دہانی کروانا چاہتے ہیں، ہر اس ظالم کو توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ ہم کتنا بھی دنیا میں ظلم کر لیں لیکن ایک دن آنے والا ہے جس دن ہماری موت ہوگی، سکرات کی سختیاں ہوں گی، سکرات کی شدت ہوگی، پھر قبر ہوگا اور قبر کی تاریکیاں، قبر کی تنگی، قبر کی ظلمتیں ہوں گی، اور پھر ہمارے نام اعمال میں، ہمارے ترازو میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اور ترازو بھی بالکل دقیق ٹھیک تولنے والا۔ اسی طرح پل صراط بھی ہوگا جو بڑا پسلنے والا ہوگا، اور حشر اور وہاں کی حالتیں ہوں گی، اور پھر صحیفے اعمال نامے پھیلائے جائیں گے۔ تو یاد کرو اس وقت جب موت کا فرشتہ آپ کی اور میری روح لینے کے لیے آئے گا، جب لوگ ہمیں اپنے قبر میں اتار دیں گے، ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال ہوں گے، اور جب رب حساب و کتاب کے لیے بلایا جائے گا تو وہ دن بڑا لمبا دن ہوگا، 50,000 سال والا۔ اے ظالم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد کرو، اس فرمان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر ایک کا حق دلایا جائے گا قیامت کے دن، یہاں تک کہ سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو اگر سینگ مارے ہوں تو اس سے بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا، دلوایا جائے گا۔ بکریوں کے درمیان انصاف کرنے والا پروردگار کیا انسانوں کو چھوڑ دے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قیامت کے دن یہ جو بدلے دلائے جائیں گے، ظالم کی نیکیاں ساری لے لی جائیں گی اور مظلوموں کی ساری برائیاں اس کے سر پر ڈال دی جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث میں یہی بات کہی ہے، من كانت عنده مظلمة لأخی، جس کسی کے پاس بھی اپنے بھائی کو لے کر کوئی حق ہو، من عرضه او من شیء، یا اس نے اس کی بے عزتی کی یا کوئی اور چیز ہے، تو قیامت کا دن آنے سے پہلے اپنے آپ کو اس سے بری کر لے، جو حق دینا ہو دے لے، اگر معافی چاہنا ہو تو معافی چاہ لے، لیکن قیامت کا دن ایسا آئے گا اس دن نہ تو کوئی دینار ہوگا نہ درہم ہوگا۔ اگر اس کے پاس اچھے اعمال ہوں گے تو وہ اعمال لے لیے جائیں گے جتنا اس نے ظلم کیا ہے، اگر اس کے پاس اچھائیاں نہیں ہیں تو مظلوم کی برائیاں اس کے سر پر لاد دی جائیں گی، جیسا کہ بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، مفلس تو وہ ہے جس کے پاس کوئی درہم اور سامان نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس وہ ہے میری امت کا جو قیامت کے دن اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ ساری چیزوں کو لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی پہ بہتان لگایا ہوگا
اور کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی، اس کو اتنی نیکیاں، اس کو اتنی نیکیاں، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی بدلہ دلانے سے پہلے تو لوگوں کی خطائیں اٹھا کر اس کے سر پر مار دیا جائے گا۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیے، لیکن لوگوں کی گناہیں، لوگوں کی گناہ اس کے سر پہ ڈالے جا رہے ہیں، جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آخر میں ہم ہر ظالم کے لیے، چاہے اس نے کتنا بڑا ہی ظلم کیا ہو، اس کے لیے ایک خوشخبری سناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک یہ خوشخبری ہر ظالم کے لیے ہے، کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو، لیکن ایک توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ اللہ تبارک و تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کے گنہگار توبہ کریں، اور اسی طرح دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کے گنہگار توبہ کریں، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک کہ اسے غرغرہ موت لاحق نہیں ہوتا، لیکن توبہ 4 شرطوں کی بنیاد پر قبول کی جاتی ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آدمی بالکل گناہوں سے باز آ جائے، دوسری شرط یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس پر اس کو شرمندگی ہونی چاہیے، شرمندہ ہو، نادم ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عزم کرے، بالکل یقین کے ساتھ ارادہ کرے کہ دوبارہ وہ گناہوں میں نہیں لوٹے گا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جن جن کے حقوق اس نے لیے ہیں، جن کے قرضے اس نے لیے ہیں، جن کی بے عزتی انہوں نے کی ہے، قرضے واپس لوٹا دے، بے عزت جس کی ہے اس سے معافی چاہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے لوگوں میں شمار فرمائے، ظلم سے، ظالموں سے ہمیں بچائے رکھے، آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔